اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بکمالہ بلغ العلا بجمالہ کشف الدجا بقدومہ زال الوبا صلو علیہ دائما سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت لا تعداد حمد و ثنا کی بات اپنی ارادتوں محبتوں عقیدتوں کا خراج پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم محتشم سامعین کرام علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان بالخصوص صدر محفل رونق محفل حضرت علامہ مولانا عبدالرشید چشتی صاحب زیدہ مجدو برادر مکرم مولانا محمد بشیر گولروی صاحب نے حکم ارشاد فرمایا تکمیل حکم کے لیے حاضر ہوا اپنے وقت میں رہ کر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں دعا کریں اللہ حضور کے میلاد پاک کا صدقہ میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے اور پھر ہم سبھی کو حق سچ سن کر اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے میرے دائیں بائیں علماء کرام کا ایک جمع غفیر ہے پہلی بار اس مسجد میں میری حاضری ہو رہی ہے اسماء سے واقف نہیں ہوں بس یوں ہی سمجھ لیں انہی سے فیض لے کر آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا قبلہ نے تو بڑے القابات سے نوازا اور شاید آپ بھی اسی انتظار میں ہوں کہ نہ جانے کس درجے کا خطاب ہوگا تو بس میرا ایک جملہ ہوتا ہے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد سبحان اللہ داد کا طالب یہ بندہ آزاد تو بس سبق سنانے کی غرض سے یہ حاضر ہوا اور یہ پیغام لے کر اور ایک پیغام آپ کو دے کر جانے کی کوشش کروں گا اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے بلا تمہید وقت کافی بیت چکا ہے اور میں تو حضرت کو فون پہ کہہ رہا تھا کہ 8:30 مجھے مائک دے دینا میں نے آگے کھدرے پر بھی جانا ہے لیکن چلیں انشاءاللہ جو وقت مجھے میسر آیا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں رہ کر اپنی گفتگو آپ تک پہنچاؤں گا عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا اساسی بنیادی ایمانی اجماعی عقیدہ ہے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا اب میرے محبوب علیہ السلام کے بعد کسی نبی رسول پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہمارا اساسی ایمانی قرآنی
بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت کا تاج آپ ہی کے سر پہ سجا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آتے رہے اس کی وحدانیت کا پیغام دیتے رہے، قوم کو اس کے موجود ہونے کا احساس دلاتے رہے، لیکن ہر ایک پیغمبر کی جو گواہی تھی وہ سمعی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء کی جو گواہیاں تھی وہ سمائی تھی، عینی گواہی کسی کی نہ تھی۔ علماء کی موجودگی میں جب سمعی گواہی ہو تو انتظار کیا جاتا ہے عینی شاہد کا، عینی گواہ کا، اور جب عینی شاہد مل جائے تو پھر فیصلے سنا دیے جاتے ہیں، پھر اور گواہیوں کی ضرورت گنجائش نہیں پڑتی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اس کی وحدانیت کا پیغام دیتا رہا، قوم کو اس کے موجود ہونے کا احساس دلاتا رہا، اس کے یکتا ہونے کا پیغام دیتا رہا۔ تو جب قوم سوال کرتی نا کہ جس کی وحدانیت کا پیغام دے رہے ہو اسے دیکھا بھی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی جواب دیتے کہ دیکھا نہیں، ہم نے سنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی گواہیاں سمائی تھی، سمی گواہی تھی، ہم نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے کہ وہ یکتا ہے، سنا ہے کہ وہ واحد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، قوم نے سوال کیا کہ جس کی وحدانیت کا پیغام دے رہے ہو اسے دیکھا بھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا طور پہ گیا تو تھا پر جلووں کی تاب ہی نہیں لا سکا۔ سبحان اللہ۔ میں نے بھی دیکھا نہیں ہے، سنا ہے کہ وہ یکتا ہے۔ ہر پیغمبر وحدانیت کا پیغام قوم کو دیتا رہا، قوم سوال کرتی رہی، نبی جواب دیتے کہ دیکھا نہیں، سنا ہے کہ وہ یکتا ہے، سنا ہے وہ واحد ہے۔ پھر دور آیا کہ فراں کی چوٹیوں پر تیرے اور میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت اتنا رہا، قوم نے پھر وہی سوال دہرایا، کہا کہ جس کی وحدانیت کا پیغام دے رہے ہو اسے دیکھا بھی ہے؟ تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، شب معراج سارے ہی حجابات ہٹ گئے، سر کی آنکھوں سے ٹکٹکی لگا کے اس کے جلووں کو دیکھ کے آیا۔ شب معراج سارے ہی حجابات ہٹ گئے، سر کی آنکھوں سے ٹکٹکی لگا کے اس کے جلووں کو دیکھ کے آیا۔ تو جب حضور کی گواہی عینی بنی، تمام نبیوں کی گواہیاں جو تھی وہ سمعی تھی، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی جو گواہی تھی وہ عینی تھی۔ جب عینی گواہی مل جائے تو پھر فیصلے سنا دیے جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں مثال سے 29 روزے بیت چکے تھے، معتکفین حضرات امت اس انتظار میں تھی کہ شاید آج چاند طلوع ہو جائے۔ قاضی صاحب مسجد میں آئے، مسند کو بچھایا، بیٹھ گئے، ہر شخص اس انتظار میں تھا کہ شاید آج چاند طلوع ہو جائے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہا حضور چاند طلوع ہو گیا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا دیکھ کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں حضور سن کے آیا ہو، کہا میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا، حضور چاند طلوع ہو گیا ہے، دیکھ کے آئے ہو؟ کہا نہیں سن کے آیا ہو، کہا میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ لوگ آتے رہے، قاضی صاحب سوال کرتے، دیکھ کے آئے ہو؟ نہیں سن کے آئے۔ ان کو اپنے پاس بٹھاتے رہے، ایک لائن لگ گئی، قاضی صاحب ان کی تائید بھی نہ کرتے لیکن ان کی تردید بھی نہ کرتے، تائید بھی نہیں کی، تصدیق بھی نہیں کی، لیکن تردید بھی نہیں کی، اپنے پاس بٹھاتے رہے۔ پھر ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا، حضور چاند طلوع ہو گیا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا تم بھی سن کے آئے ہو؟ اس نے مسکرا کے کہا نہیں حضور اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ جب یہ جملہ بولا نا کہ میں سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، قاضی صاحب مسکرا پڑے، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اعلان کیا لوگوں صبح 8 بجے عید کی نماز کو ہم ادا کریں گے۔ علماء لکھتے ہیں وہ جو ایک آیا جس نے کہا نا دیکھ کے آیا ہوں، اس ایک کے آنے کی وجہ سے وہ جو پہلے گواہیاں لے کے آئے تھے ان کی تصدیق بھی ہوگی، تائید بھی ہوگی، تصویب بھی ہوگی۔ وہ جو ایک آیا نا کہ دیکھ کے آیا ہوں، اس ایک کے آنے کی وجہ سے ان ساروں کی تصدیق ہو گئی۔ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر یہ کہتا رہا کہ خدا واحد ہے، اس کی وحدانیت کا پیغام دیتا، قوم سوال کرتی تو
جواب دیتے کہ سنا ہے دیکھا نہیں ہے. تو پھر جب حضور آئے تو کہا رائے تو ربی فی احسن صورہ, سر کی آنکھوں سے ٹکٹکی لگا کے دیکھ کے آیا ہوں. ایک حضور کی عینی گواہی کی وجہ سے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر گواہیاں دیتے رہے ان سب کی تصدیق بھی ہوئی, تائید بھی ہوئی, تصدیق بھی ہو گئی, وہ سارے کے سارے سچے ٹھہرے. جس وقت قاضی صاحب نے کہا نا کہ دیکھ کے آئے ہو, سن کے آئے ہو, کہا نہیں حضور دیکھ کے آیا ہوں, تو ہاتھ اٹھائے, دعا کی, اعلان کیا کہ لوگوں صبح 8 بجے عید کی نماز کو ادا کریں گے. معتکفین حضرات جلدی سے اٹھے, بستر لپیٹے, کپڑے سمیٹے. جب گھروں کو جانے لگے نا ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا, حضور چاند طلوع ہو گیا. قاضی صاحب نے کہا دیکھ کے آئے ہو, کہا نہیں سن کے آیا ہوں. قاضی صاحب مسکرا پڑے, مسکرا کے فرمایا میاں سنا تھا تو پہلے آتے, اگر سنا ہی تھا تو پہلے آتے. اب وہ آ گیا ہے جو سر کی آنکھوں سے ٹکٹکی لگا کے دیکھ آیا ہے, اب سننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر سمی گواہی دیتا رہا. حضور نے عینی گواہی دے دی کہ سر کی آنکھوں سے ٹکٹکی لگا کے اس کے جلووں کو دیکھ آیا ہے. اب کوئی قادیان سے کہا دجال دوڑتا ہوا آئے اور کہے میری گواہی لے لو, میاں دیکھ کے آئے ہو, کہا نہیں سن کے آیا ہے. جواب دیا جائے گا سنا تھا تو پہلے آئے. اب وہ آ گیا ہے کہ سر کی آنکھوں سے ٹکٹکی لگا کے اس کے جلووں کو دیکھ آیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سنا تھا تو پہلے آتے. اب وہ آ گیا ہے جو سر کی آنکھوں سے ٹکٹکی لگا کے اس کے جلووں کا دیدار کر کے آیا ہے. اب کوئی اس مقابلے کا آئے جو کہے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں تو وہ گواہی قابل قبول ہوگی. اب کوئی اس درجے کا آئے اور اب کوئی کہے نہیں میں سن کے آیا ہوں تو جواب دیا جائے گا سنا تھا تو پہلے آتے. اب وہ آ گیا ہے جو سر کی آنکھوں سے اس کے جلووں کا دیدار کر کے آئے گا, مہر لگا کے کہنا بس خدا بر با شریعت ختم کر, بر رسول ما رسالت ختم کر. کہا جس طرح تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا, ختم نبوت کا تاج محمد مصطفیٰ کے سر پہ سجا دیا. سبحان اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. شریعت ختم کر, بر رسول ما رسالت ختم کر, دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا اور ختم نبوت کا تاج حضور کے سر مبارک پہ سجا ڈالا. اچھا جب قوم نے سوال کیا نا کہ حضور دیکھ کے آئے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں دیکھ کے آیا. اور اگلا جواب سنیے اور ایمان تازہ کیجیے, اور کہا صرف دیکھ ہی کے نہیں آیا, نبیوں نے تو سنا تھا میں دیکھ کے آیا ہوں, اور صرف دیکھ ہی کے نہیں آیا بلکہ اس کے جلووں کو اپنی نظروں میں ایسا سما بسا کے آیا ہوں. اب تم میں سے اگر کسی کو شوق ہو اس کے جلوے دیکھنے کا تو وہ محمد مصطفیٰ کا حسن و جمال میں صرف دیکھ ہی کے نہیں آیا بلکہ اس کے جلووں کو نظروں میں یوں سما بسا کے آیا ہوں. اب تم میں سے کسی کو شوق ہو اس کے جلوے دیکھنے کا, محمد کا حسن و جمال دیکھ لے. کلندر تڑپ کے کہتا ہے بے حد عجب کام کیا, حد کر دی تنقید گنجائش سبیر کر دی, خود کو کرتے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے, سامنے تصویر محمد کا سبحان اللہ, کرتے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے, سامنے تصویر محمد کا دی. اب کہا کسی کو شوق ہو اس کے جلوے دیکھنے کا وہ محمد مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھ لے. میں اس کے حسن و جمال کو, اس کے جلووں کو اپنی نظروں میں یوں سما بسا کے آیا ہوں. کسی کو شوق ہو اس کے جلوے دیکھنے کا وہ محمد مصطفیٰ کے حسن کے جلووں کو دیکھ لے. اچھا کبھی آپ غور کریں نا اس عنوان پر, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سال بھر کے بعد ایک محفل میلاد کا انعقاد کر دینا ہم نے حضور کی ختم نبوت کا حق ادا کر دیا. میں ان کا منکر بھی نہیں ہوں. گلیوں بازاروں میں جھنڈے اٹھا کے نکلنا, نعرے لگانا, غلامی کا اظہار کرنا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. میاں حق یوں ادا نہیں ہوا کرتا. ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ سجا ہے تو چوکیدار خالق کائنات نے تجھے بنایا. سبحان اللہ, کیا بات تو ہے, اپنی چوکیداری کر, نوکری کر حضور کی بارگاہ میں. اور کبھی غور کریں نا ہم اس عنوان پر
کبھی آپ غور کریں، میرا یہ میسج ہے آپ سے جانب، کتنی بڑی جماعت مسیلمہ کذاب لے کے آیا حضور کے دور میں۔ علماء تشریف فرمائے کہ جس وقت جنگ یمامہ لڑی جاتی ہے تو ریاست مدینہ ساری کی ساری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو پہ لگا دیتے ہیں، اور کتنی بڑی وہ جماعت لے کے آیا کہ جنگ یمامہ میں صرف قاری قرآن جو شہید ہوئے ان کی تعداد 700 تھی۔ 700 تو قاری قرآن شہید ہو رہا ہے، باقی تعداد تو خود اندازہ لگا لیں، 700 قرآن کے حافظ شہید ہو رہے ہیں، اتنی بڑی وہ تعداد لے کے آئے۔ آج کوئی مائی کا لال مجھے ثابت کر کے دکھا سکتا ہے کہ کوئی دنیا پہ ایک بھی مسیلمہ کذاب کا پیروکار ہو؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اسود حنسی نے حضور کے دور میں اعلان نبوت کیا، اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو دو تھے، حضور نے فرمایا سلاسون دجالون کذابون، میری امت پریشان ہونا، یہ تو دو ہیں، 30 آئیں گے لیکن پرلے درجے کے دجال ہوں گے اور پرلے درجے کے کذاب ہوں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بس سن لو، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا گیا، اب میرے بعد کوئی پیغمبر نبی رسول نہیں آئے گا۔ تو کبھی آپ غور کریں وہ کتنی بڑی جماعت لے کے آیا، آج دنیا میں اس کا کوئی پیروکار بھی نہیں ہے۔ اس عنوان پہ آپ غور کریں نا، سوچ ہونی چاہیے، اتنی بڑی جماعت وہ لے کے آیا کہ پوری ریاست مدینہ دو پہ لگ رہی ہے، اور 700 تو قاری قرآن شہید ہو رہے ہیں، تو آج اس کا ایک بھی ماننے والا نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے، یہ لوگ آئے تھے شہرت کی غرض سے، شہرت چاہیے تھی، تو جب یہ ختم ہوئے تو ماننے والے متبعین جو تھے وہ بھی منتشر ہو گئے۔ آج چراغ لے کے بھی نکلو نا تو مسیلمہ کذاب کا ماننے والا کوئی نہیں آئے ملے گا۔ اسود حنسی کا نام بھی شاید کسی کو یاد نہ ہو، کوئی نام سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو پھر غور کرنا، آج گلی گلی، بازار بازار، شہر شہر، نگر نگر قادیانی کیوں دھندلاتا پھرتا نظر آ رہا ہے؟ غور کرنا چاہیے نا کہ اتنی بڑی جماعت مسیلمہ کذاب لے کے آیا تو آج نام لیوا بھی کوئی نہیں، اور جب وہ ختم ہوا تو ماننے والے ختم ہو گئے۔ یہ کب سے دنیا سے ختم ہو گیا؟ ماننے والے آج بھی موجود ہیں اور پروان چڑھ بھی رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے، وہ آئے تھے شہرت کی غرض سے، جب وہ ختم ہوئے تو ماننے والے بھی ختم ہو گئے۔ یہ شہرت کی غرض سے نہیں آئے، کچھ نادیدہ ہاتھ تھے، کچھ قوتیں تھیں جو ان کو سامنے لے کے آئیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی آج ان کا مشن جاری و ساری ہے، اور یہ دن بدن پروان چڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ شہرت کی غرض سے نہیں آئے، ختم ہو کر بھی آج تک ان کا مشن جاری و ساری ہے، آج تک وہ اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آج شہر شہر، گلی گلی، بازار بازار میں قادیانی دھندلاتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ جس کے پیروکار تھے وہ کب سے ختم بھی ہو گیا، لیکن یہ دن بدن پروان چڑھے جا رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے، یہود و ہنود نے، یہود و نصارہ نے ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے اس بات کو طے پایا کہ وہ اسباب ڈھونڈو کہ جن کے پیش نظر مسلمان کو ختم کیا جائے، اسلام کو مغلوب کیا جائے، اسلام کو پست کیا جائے، اسلام کمزور ہو، مسلمان ختم ہو۔ بڑی کوششیں کی یہود و نصارہ نے، مسلمان ختم ہو، اسلام مٹ جائے، لیکن جیسے جیسے وہ کوشش کرتے اسلام بڑھ چڑھ کے سامنے آتا۔ بغداد میں ہلاکو خان کی تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیں، ہلاکو خان نے کتنی تباہی مچائی، انسانی سروں کا مینار تعمیر کیا گیا۔ جب لوگ بھاگے تہ خانوں میں گئے، سوا دجلہ کا بند توڑ دیا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں تہ خانوں سے برآمد ہوئی، اور دجلہ کا دریا 3 دن پانی کے بجائے مسلمانوں کا خون بہاتا رہا۔ اتنی ہلاکت اس نے کی، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب خدا کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ادھر ہلاکو خان جو تھا وہ اسلام مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، ادھر اسی کا بیٹا ارغون خان اسلام کے پرچم کو بلند کر رہا تھا۔ آپ چاہتا تھا کہ اسلام مٹ جائے، ہلاکو خان اسلام میں تباہی مچا رہا تھا، مسلمان کمزور ہو، اسلام مغلوب ہو۔ بیٹا جو تھا ارغون خان وہ اسلام کے پرچم کو بلند کر رہا تھا۔ ایک بار پھر تڑپ کے کہتا ہے تو نہ مٹ جائے گا ایران کی مٹ جائے گا۔ نشہ ایک کو فرض نہیں، پیمانے سے
ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبان کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ آپ جانتا تھا کہ اسلام مٹے تو بیٹا اسلام کا پرچم بلند کر رہا تھا اور اسلام کی آبیاری کر رہا تھا، تو یہود و حدود پریشان تھے، جب مسلمان کو دبانے کی کوشش کرتے باندھ باندھ کے ساتھ یہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ اسباب ڈھونڈو مسلمان پست ہو، اسلام مٹ جائے۔ جب یہ بیٹھے نا مل بیٹھے تو ایک بدمعاش بولا، اس نے کہا اگر اس قوم کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس قوم سے قرآن چھین لو۔ جب تک اس قوم کے پاس قرآن موجود ہے تم اس قوم کو ختم نہیں کر سکتے۔ قرآن کی تلاوت یقیناً محفل کے آغاز میں ہوئی ہوگی، سوائے علماء کے چند احباب جانتے ہوں گے کہ قرآن پیغام کیا دے رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کی جیسے جیسے تلاوت ہوتی ہے سمجھ آئے نہ آئے قرآن روح میں اترتا ہی جاتا ہے۔ جب تک اس قوم کے پاس قرآن موجود ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، گر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور آج بھی اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور، بس قرآن پڑھ کے تو کہا جب تک اس قوم کے پاس قرآن موجود ہے تم اس قوم کو پست نہیں کر سکتے۔ آج تیرے اور میرے سینے سے قرآن کا نور نکالا گیا، ایمانداری سے بتلانا کہ تیرا اور میرا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا باقی رہ گیا ہے۔ خدا نخواستہ گھر میں صف ماتم بچ گئی، ہم قرآن کھول لیتے ہیں، بابے کی روح اٹک گئی، ہم قرآن کھول لیتے ہیں۔ میں منکر بھی نہیں ان چیزوں کا، مصطفیٰ نے فرمایا روح اٹک جائے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرو، صف ماتم بچ جائے، قرآن کھولو، اللہ درجات کی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ روح اٹک جائے یاسین پڑھو، روح نکلنے میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور اقبال تڑپ کے کہتا ہے او نادان تو نے قرآن سے تلاش کیا تو بس موت تلاش کیا۔ جس قرآن سے تو موت ڈھونڈتا پھرتا ہے کاش اس قرآن سے تو جینے کا ڈھنگ سیکھ لے۔ جس قرآن سے تو نے موت تلاش کی کاش کہ تو اس قرآن سے زندگی ڈھونڈ لے، جینے کا ڈھنگ سیکھ لے۔ آج تیرے اور میرے گھر میں قرآن بس اسی وقت کھلتا ہے جب صف ماتم بچ جائے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صفا کے چبوترے پہ رہنے والے غلاموں کی طرف آقا متوجہ ہوئے اور میرے مصطفیٰ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کس کا یہ جی چاہتا ہے وہ فجر کی نماز ادا کرے اور عرب کی منڈیوں میں جائے، 2 شربہ قسم کی اونٹنیاں خریدے اور پھر انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر۔ جب یہ کہا نا تو صحابہ کی چیخیں نکل دی، آقا حالات آپ کی نظروں کے سامنے، جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں وہ چبوترے پہ ڈیرے لگا کے رکھے ہیں، جن کے پاس کھانے کو طعام تک نہیں، اور میں نے یہاں تک پڑھا کہ جن کے پاس پہننے کو لباس تک بھی نہیں۔ عرض کی حضور حالات آپ کی نظروں کے سامنے، جی کس کا نہیں چاہتا، لیکن حالات آپ کی نظروں کے سامنے۔ میرے مصطفیٰ پھر مسکرائے، مسکرا کے فرمایا پھر سنو میرے غلاموں، حضور نے فرمایا تم میں سے جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے پھر میرے رب کا قرآن کھول لے، آقا کرے گا 2 آیتیں رب کے قرآن کی تلاوت کر لے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں 2 شربہ اونٹنیاں میرا رب اپنی راہ میں قربان کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تم میں سے جو فجر کی نماز ادا کرے اور پھر میرے رب کا قرآن کھولے، 2 آیتیں قرآن کی تلاوت کر لے، 2 فرما اپنی راہ میں قربان کرنے کا اجر عطا کرے گا۔ صحابہ پھر عرض کیا کہ کسی کی آیتیں بڑھ جائے وہ 3 آیتیں 4 آیتیں رکوع پارا 2 پارے تلاوت کر لے، حضور پھر مسکرا کے فرمایا غلاموں جتنی تمہاری آیتیں بڑھتی جائیں گی ہر آیت پر میرا رب ایک فرما اپنی راہ میں قربان کرنے کا اجر انہیں عطا فرماتا جائے گا۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک بدمعاش بولا، اس نے کہا جب تک قرآن اس قوم کے پاس موجود ہے تم اس قوم کو مغلوب نہیں کر سکتے، ہو سکے تو قرآن چھینو۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، حضور میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، کہا قرآن لے کے آؤ۔ اس نے کہا حضور میں مسئلہ پوچھنے نہیں آیا، میرا اونٹ گم ہوا ہے، کہا قرآن تو لاؤ۔ جب قرآن لایا کھولا نا تو سامنے آئی تھی اِذْ يُبَاشِرُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اس نے مجتبیٰ مسکرا پڑے وہ درخت یاد ہے جہاں میرے نانا نے بیعت لی تھی؟ یاد ہے، کہا وہیں پہ چلے جاؤ، اونٹ وہیں پہ کھڑا ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمارے اونٹ کی نکیل بھی گم جاتی، ہم تو اسے بھی رب کے قرآن سے تلاش کیا کرتے تھے۔ تو کہا جب تک اس قوم کے پاس قرآن موجود ہے تم اس قوم کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ دوسرا بدمعاش بولا، اس نے کہا جب تک اس قوم کے پاس جذبہ جہاد ہے
تم اس قوم کو مغلوب نہیں کر سکتے. ہو سکے تو جذبہ جہاد اس قوم کے سینوں سے نکالو. اگر میرے جملے سے آپ اتفاق کریں, یہ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں تو دھرتی کو ہلا دیتے ہیں. تو 313 تھے تو درستہ تھا زمانہ, آج کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. سبب کیا ہے؟ آج امت کی سینوں سے جذبہ جہاد نکال دیا گیا. میں نے یہاں تک پڑھا تھے جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں, بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر. لیازا نے کبھی افریقہ کی کلیساؤں میں اور امریکہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت و دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کبھی وہ دور ہوا کرتا تھا کہ اس امت کے پاس جذبہ جہاد تھا, وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. سبب کیا ہے کہ آج امت کی سینوں سے جذبہ جہاد نکال دیا گیا. جہاد کے خاتمے کے لیے مرزا قادیانی کو لایا گیا. علماء موجود ہے, اس نے کہا میں آ گیا ہوں, جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں آ گیا ہوں, جہاد کے خلاف کتنی کتابیں لکھ چکا ہوں, 500 الماریاں بھرنا چاہو تو بھر سکتے ہو. تو جہاد کے خاتمے کے لیے مرزا قادیانی کو لایا گیا. اور آج دنیا پہ اس کے پیروکار ماننے والے گلی گلی بازار بازار میں نظر آ رہے ہیں. تو آج جب تک جذبہ جہاد اس قوم کے پاس ہے تم اس قوم کو مغلوب نہیں کر سکتے. وقت بڑا تھوڑا, میں نے عنوان سمیٹنا بھی ہے. تیسرا بدمعاش بولا, اس نے کہا جب تک بیت اللہ کا حج ہے نا اس قوم کے پاس تم اس قوم کو مغلوب نہیں کر سکتے. اور سکے تو بیت اللہ کا اجتماع توڑو, کیونکہ جتنا ستھرا نظام اسلام دیتا ہے کسی اور مذہب کے پاس نہیں. گلی کی سطح پر ہم 5 وقت کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں. محلے کی سطح پر جمعۃ المبارک میں جمع ہو جاتے ہیں. شہر کی سطح پر عیدین کے اجتماع میں جمع ہو جاتے ہیں. اور عالمی سطح پر بیت اللہ کے حج میں جمع ہو جاتے ہیں. ایک گلی سے لے کر عالمی سطح تک کا جو نظام اسلام کے پاس ہے کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے. وقت بڑا تھوڑا ہے, ایک بار پھر تڑپ کے امت کا دکھڑا بیان کرتا ہے. کوئی پوچھے زائرین حرم سے یہ اقبال, کیا زمزم کے سوا حرم کا کوئی تحفہ نہیں ہے؟ جہاں سے ہم نے پورے سال بھر کا نصاب حیات لانا تھا, جس مشن پہ ہم نے کام کرنا تھا, ختم نبوت کا چوکی دار کرنا تھا, محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا پہرے دار بننا تھا, ہم وہاں پہ گئے تو بس کیا لائے گئے, زمزم اٹھا لائے, کھجورے لے آئے. کوئی پوچھے زائرین حرم سے یہ اقبال, کیا زمزم کے سوا حرم کا کوئی تحفہ بھی نہیں ہے؟ یہ ایک الگ دکھڑا ہے. بہاؤاللہ ایرانی کو لایا گیا بیت اللہ کا اجتماع توڑنے کے لیے, جس کے ماننے والے بہائی آج بھی ایران میں موجود ہیں. بہاؤاللہ ایرانی لایا گیا, مسلمانوں کا اجتماع ختم کرو. اس نے کیا کہ جگہ جگہ پہ بیت اللہ کی چھوی بنائی, ماڈل بنا دیے بیت اللہ کی, اور اس نے کہا لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہیں پہ 7 چکر لگا لو, عمرہ بھی یہیں پہ ہوگا, حج بھی یہیں پہ ہوگا. بیت اللہ کا اجتماع, اس نے تیسرا بدمعاش بولا, اس نے کہا بیت اللہ کا اجتماع توڑو, جب تک یہ عالمی سطح پہ جمع ہوتے رہیں گے تم اس قوم کو مغلوب نہیں کر پاؤ گے. چوتھا اور آخری بدمعاش بولا, اس نے کہا جب تک عشق رسول اس قوم کے پاس ہے تم اس قوم کو مغلوب نہیں کر سکتے. ہو سکے تو اس قوم کے سینوں سے حضور کا عشق چھینو, اس قوم کے سینوں سے مصطفیٰ کی محبت نکالو. پھر حضور کی محبت کو نکالنے کے لیے برے صغیر پاک و ہند میں انگریز کے ناپاک قدم پہنچے. پھر انگریز آیا اور اس کے ناپاک قدم پہنچے برے صغیر پاک و ہند میں. پھر ہوا کیا, پھر مسجدوں میں ترازو لگے, پھر مسجدوں میں ترازو لگے اور حضور کو تولا گیا. ایک نے کہا سیر ہے تو دوسرے نے کہا سوا سیر ہے, تیسرے نے کہا چھتان اور ڈالو, میاں اسے تول رہے ہو جو نبیوں کا بھی امام ہے. اور سنیارے کے ترازو پہ تولنا ہو تو رتیوں کا, ماشوں کا, تولوں کا حساب کیا جاتا ہے, منو ٹنوں کا حساب نہیں کیا جاتا. عقل کے ترازو پر کسی کو شوق ہو تولنے کا تو مجھے تول لو, مجھے شوق ہو تو آپ سے کسی کو تول لو. ارے اسے تول رہے ہو یہ تولا جاتا ہی نہیں, ناپ اسے رہے ہو یہ ناپا جاتا ہی نہیں, اسے تول رہے ہو. کے کہتا ہے جتھے کھول قرآن دے برک سارے, تیری شان جا نہیں ہو بٹھا, تیری شان جڑا کمی کرے انہوں عاشقہ اصلی چور بٹھا. کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پہندہ دنے راتی اے ہو شور بٹھا. اللہ والے گالی مکا دیتی تو سا ہور بٹھا, سا ہور بٹھا.
کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے کہتا دن راتی یہ شور ڈٹھا او اللہ والیاں گل ہی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور صاحب زیادہ خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب عالم بہار والے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے وہ نادانوں تم نے دیکھا تو بس حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا کاش کہ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کے آگے 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 تم آج تک ڈھونڈ رہے ہو یوسف کو کنویں میں اقبال طلب کے کہتا ہے ارے نادان جو مطلب تھا مقید کر دیا تو نے تو آج تک یوسف کو کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے جسے تو کنویں میں تلاش کرتا ہے وہ تو مصر کے تخت کا بادشاہ بھی بنتا ہے خدا کی عصمت میں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے اور مقام مصطفیٰ کیا ہے بس محمد کا خدا جانے اگر اس قوم کو مغلوب کرنا چاہتے ہو اقبال ترجمانی کر کے کہتا ہے نا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا بس روح محمد اس کے بدن سے نکال دو کہا چوتھا بدمعاش بولا اس نے کہا تمہاری تحقیق تدبیریں اپنے جگہ پر اگر میری مانو تو ہو سکے اس قوم کے سینوں سے عشق رسول نکالو جب تک حضور کی محبت ان کی سینوں میں ہے تم اس قوم کو بس نہیں کر سکتے پھر مسجدوں میں ترازو لگے ممبروں پہ ترازو لگے اور ایک نے کہا حضور حاضر و ناظر ہے اور دوسرے نے کہا نہیں ہے ایک نے کہا حضور نور ہے تو دوسرے نے کہا نہیں فقط بشر ہے ایک نے کہا حضور کے پاس اختیار ہے تو دوسرے نے کہا کچھ بھی اختیار نہیں ایک نے کہا حضور زندہ ہے تو دوسرے نے کہا کہ نہیں معاذ اللہ ختم ہو کے مٹی سے مٹی ہو گئے ہیں پھر مسجدوں میں ترازو لگے میں نے کہا میاں اسے تول رہے ہو جو نبیوں کا بھی امام ہے اسے تول رہے ہو جو نبیوں کا بھی امام ہے پھر مسجدوں میں ترازو لگے اور حضور علیہ السلام کی ذات کو تولا جاتا ہے میرا جملہ نوٹ کر لو آج بھی اس جاتے ہوئے دور میں کوئی شخص یہ کہے نا کہ یہ میلاد کہاں پہ لکھا ہے سوال ہوتے ہیں نا میلاد کا چاند چڑھتا ہے تو سوال شروع ہو جاتے ہیں یہ میلاد کہاں پہ لکھا ہے میرا جملہ سینوں پہ نوٹ کر لو جو یہ کہے نا تو بازو سے پہلے پکڑ کے سمجھ لینا کہ یہ وہی ہے جو حضور کو تولنے والا ہے پہلے تو سمجھ جانا کہ یہ وہی ہے جو تولنے والا ہے اور پھر بازو سے پکڑ کے کہنا یہ پوچھتے ہو میلاد کہاں لکھا ہے کتابوں کا پتہ نہیں خالق کائنات نے میرے مقدر میں لکھا ہے اور تو میں کچھ نہیں جانتا میرے مقدر میں لکھا ہے تیرے میں نہیں تو نہ بنا میلاد کہاں پہ لکھا ہے پروردگار نے میرے مقدر میں لکھا ہے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ آج بھی اس جاتی میں دور اگر ختم نبوت کے چوکیدار بننا چاہتے ہو تو ان چار چیزوں کا دامن تمہیں پکڑنا ہوگا قرآن سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی جذبہ جہاد کو سینوں میں برقرار رکھنا ہوگا بیت اللہ کے اجتماع کو کبھی توڑنا نہیں ہوگا اور اگر آج بھی ختم نبوت کے چوکیدار بننا چاہتے ہو تو پھر سینوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت کو جگہ دینی ہوگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینوں میں سمانا ہوگا کبھی غور کر اللہ نے کتنے مقدر سے تجھے نوازا ہے میں نے یہاں تک پڑھا کہ 9 نبی انتظار کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام رو بھی پڑے اور اس نے کہا مالک اب تو آنکھیں بھی گوڑی ہوگی ربنا وبعث فیہم رسولا اب تو اس محمد مصطفیٰ کو بھیج دے وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لبے عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے وہ بن کے نور پھر دیدہ یعقوب میں آیا کہ جس کے حسن کو یوسف نے نئے رنگ میں پایا 9 نبی انتظار کرتے رہے التجائیں کرتے رہے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے 9 نبیوں کی خواہش تھی کہ جن کے سروں پر نبوت کا تاج سجا 9 پیغمبر انتظار کرتے رہے اور التجا کرتے رہے ہمیں حضور کا امتی بنا دے تو اپنے مقدر پہ ناز کر تو دنیا میں آیا آنکھ کھولی قدم رکھا تیرے باپ مسجد میں گئے والد صاحب امام صاحب کو قاری صاحب کو پکڑ لائے انہوں نے تیرے کان میں آ کے اذان پڑھی اور کہا مبارک ہو تو محمد عربی کا نوکر بن کے آیا ہے کبھی پوچھنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کی ملکیت میں رہتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے یہودی جب اس کے موت کا وقت قریب آیا نا تو یہودی نے کہا سلمان میں دنیا سے جانے والا حضرت سلمان رو پڑے کہا میں کس کے سپرد اس نے آنکھ بند کی پھر کھولی توقف کے بعد اس نے فرمایا سلمان فلاں علاقے میں چلے جاؤ وہاں پر ایک یہودی ہے بڑا خدا ترس انسان اس کے پاس چلے جاؤ تیری زندگی سنور جائے اس کی تدفین کی اور دوسرے یہودی کے پاس آئے اور اس کی خدمت کرتے رہتے
جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آیا نا، اس نے کہا سلمان اب میں بھی جانے والا ہوں۔ سلمان فارسی رو پڑے اور کہا میں کس کے سپرد ہوں؟ اس نے آنکھ بند کی اور کھولی اور اس نے کہا اس وقت دنیا پہ کوئی ایسا خدا ترس انسان نہیں ہے جس کے سپرد تجھے کر کے جاؤں۔ تو کہا میرا بنے گا کیا؟ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اب میرا کیا بنے گا؟ کہا اور تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یوں کر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ گھڑیاں قریب ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا ظہور ہونے والا ہے، تو نبی آخر الزمان آنے والا ہے، تو یوں کر کے تو مدینے کی جانب ہجرت کر جائے، مدینے کی طرف چلا جائے۔ اچھا جب جانے لگے نا تو پوچھا پھر کوئی نشانیاں بتا دے، تو اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور کہا وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت چمک رہی ہے۔ بہت ہوا ندفین کی چل پڑے جو ہے وہ یثرب کی جانب، کہتے ہیں ایک قافلہ جو مدینے کی طرف جا رہا تھا اس میں شامل ہو گیا، قافلے والوں نے مجھے پکڑا اور پھر اپنا ہی غلام بنایا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، تو نے تو آنکھ کھولی اور مبارک مل گئی، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں قافلے والوں نے پکڑا اور پھر اپنا ہی غلام بنا ڈالا، کہتے ہیں لیکن ایک مہربانی انہوں نے مجھ پہ یہ کی کہ بیچا آ کر مدینے میں غلام بن کے بکا حضور کے مدینے میں۔ کہتے ہیں جب مدینے میں بکا تو پھر یہودی نے خریدا، تو میں اس کے باغ کی گوڑی کرتا، کھجورے اتارتا، رکھوالی کرتا۔ کہتے ہیں ایک دن درخت پہ چڑھا ہوا تھا، میں نے ہواؤں میں مستی دیکھی، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، ارے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ کہتے ہیں ہواؤں میں مستی دیکھی، فضا کو معطر پایا، اور پھر میں نے اچانک میرے کانوں میں یہ آواز گونجی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ۔ کہتے ہیں میں نے چھلانگ لگائی کھجور کے درخت سے اور اس جانب دوڑ پڑا جس جانب سے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ میرے مالک نے سمجھا شاید مجھے چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، دوڑا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا چند لمحوں کی مہلت دے دے، میں نوکر تیرا ہی ہوں پر دل محمد مصطفیٰ کو دے چکا ہوں، دل حضور کو دے چکا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اس سے اجازت لی، صدقے کی غرض سے میں نے کھجوریں اٹھائیں اور حضور کی بارگاہ میں نے جب پیش کیا نا، حضور مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیا کرتے، ہم صدقہ نہیں لیا کرتے، صدقہ اللہ نے انبیاء پہ حرام کیا۔ کہتے ہیں پہلی نشانی پوری ہو گئی، پر میں بھی کہتا تھا نشانیاں پوری ہوں تو ایمان لاؤں گا، کیونکہ میں رلا بڑا ہوں، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا نشانیاں پوری ہوں تو پھر ایمان قبول کروں۔ کہتے ہیں میں واپس پلٹ آیا دیدار کر کے، کچھ دن گزرے، میں نے پھر کھجوریں اٹھائیں ہدیے کی غرض سے اور حضور کے بارگاہ میں لے کے گیا، حضور نے تحفہ قبول فرما لیا۔ کہتے ہیں دو نشانیاں پوری ہوگی، پر میں کہتا تھا تیسری دیکھوں تو پھر ایمان قبول کروں۔ کہتے ہیں زہے مقدر ایک دن میں باغ میں تھا، گوڈی کر رہا تھا کہ حضور خود ہی تشریف لے آئے، حضور خود ہی آ گئے۔ کہتے ہیں جب حضور خود آئے نا تو میں نے آقا اسلام کی جو مہمان نوازی تھی سو وہ کی، اور آقا اسلام کے کندھوں کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں میں بار بار حضور کے پیچھے کی جانب جاتا اور خیال کرتا مالک کوئی ہوا کا جھونکا بھیج جو اس چادر کو اڑائے اور میں محمد مصطفیٰ کی مہر نبوت کی زیارت کروں، کوئی آرزو تھی کہ کوئی تیز ہوا کا جھونکا آئے اور اس چادر کو اڑائے۔ کہتے ہیں حضور میرے ارادے قلب سے آشنا ہو گئے۔ سلطانی صاحب بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے پھر وہ آقا کیا ہے، مدی جو فریاد کرے حال زار میں، پھر ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر وہ کہتے ہیں کہ حضور سے مانگا، حضور نے دیا نہیں۔ میں نے کہا مدینے کی طرف رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں، تنہائی میں مدینے کی جانب منہ کر کے تو نے مانگا ہی کب ہے، تو مانگ کی تو دیکھ حضور سے، حضور عطا نہ کرے تو پھر کہنا۔ تو کہتے ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں حضور کے کندھوں پہ چادر تھی، میرا جی چاہتا مالک کوئی تیز ہوا کا جھونکا بھیج جو اس چادر کو اڑائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ آقا میرے ارادہ قلب سے آشنا ہو گئے۔ حضور مسکرائے فَأَلْقَا إِلَيَّ رِدَاءَ، حضور نے کندھوں سے چادر اتاری۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میری جانت ہے اور حضور مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا انظر اِلیٰ مَا أُمِرْتَ بِهِ، وہ جو پادری نے بتا کے بھیجا تھا دیکھ لے کندھوں کے درمیان آ گیا۔
جو پادری نے بتا کے بھیجا تھا دیکھ لے آ کے. کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم پھر میں نے محمد مصطفیٰ کی مہر نبوت کی زیارت کی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بندہ کیا ہے؟ بندہ نہ مٹ جائے آقا کے وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ امتی جو فریاد کرے حال زار میں پھر ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. کہتے ہیں پھر میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نبوت کی زیارت کی. پھر ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کا، اس محمد کی عظمت پہ لاکھوں سلام. ختم نبوت کے چوکیدار بننے کے لیے اس جاتے ہوئے دور میں تمہارے لیے میسج پیغام سبق درس یہ ہے: قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، جذبہ جہاد سینوں سے ختم نہ کرنا، بیت اللہ کے اجتماع کو کبھی نہ توڑنا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے سبق میں درس میں جو ٹوٹے پھوٹے کلمات بیان کیے، اللہ ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کا پابند فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول